رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ مولا جب تک مولا زندہ رکھ، ایمان کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا آخر وقت ہے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ حاضرین ناظرین، مولا ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی عظمت کے متعلق بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی قرآن پاک یعنی تمام کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا کہ کل کتب جو ہے 104 کتابیں ہیں، جس میں 4 بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور چاروں پر یعنی پوری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اگرچہ اس میں خلط ملط کر دیا گیا، دیگر سابقہ کتابوں میں خلط ملط کر دیا گیا، اس میں اپنی طرف سے لوگ اپنی رائے کو ایڈ کر دیے، چونکہ اس لیے وہ اس پر مکمل جو ہے یقین کی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ اللہ کا کلام اس میں آج بھی یعنی بہت سی چیزیں اللہ کا کلام ہے، اور اس بات پر ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہی ہے، لیکن لوگوں نے اپنی رائے اس میں شامل کر دی تو خالص نہ رہا، اس میں لوگوں کی رائے بھی شامل ہو گئی۔ لیکن ایک قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ہم ہی نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس میں قیامت تک کے تمام حالات اس میں موجود ہے، کوئی چیز اس میں چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی دیگر کتابوں میں جو علوم تھے وہ سارے مضامین، سارے علوم اس میں موجود ہیں، اور یہ ایسا عظیم کلام ہے کہ ایک گویا کہ ایک زندہ موجودہ قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ قرب قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حروف کو اٹھا لے گا۔ یہ اللہ کا یعنی زندہ موجودہ، ہر نبی کے ساتھ یعنی معجزے دیے گئے، لیکن ان کے نبی کی یعنی موجودگی میں اور ان کے ساتھ جب وہ دنیا سے پردہ فرمائے تو ان کے ساتھ وہ معجزے بھی چلے گئے، لیکن یہ قیامت تک معجزہ رہے گا، زندہ معجزہ ہے۔ اور پوری مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام میں چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے، پوری مخلوق مل کر، پورے انسان مل کر اس جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کا چیلنج، اللہ خود فرما رہا ہے یہ لا لو، اگر تم دعوے دار ہے، تمہارا مذہب سچا ہے تو اس جیسی ایک آیت لا کے بتاؤ۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ہرگز تم نہیں لا سکتے۔ عرب کے بڑے بڑے فصحا ادبا یعنی عاجز آ گئے، یہ ایک آیت نہیں، ایک سورہ نہیں لا سکتے، ایک آیت نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن اوپن چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا والوں کو کہ ایسا کلام تم ہرگز نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے۔ اس میں انسانی کلام ہوتا تو خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں یعنی انسان خطا نسیان کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ایسا ہے، اس میں ایک آیت سے دوسری آیت نہیں ٹکرائے گی، ایک قانون یعنی اللہ کا جو پیغام ہے اس سے دوسرے سے نہیں ٹکرائے گا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، اور قیامت تک یہی کلام باقی رہے گا، اور کوئی نئی کتاب، نیا پیغام اللہ کا آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یعنی یقیناً یہ کلام ایسا ہے کہ حقیقی مومن وہ لوگ ہیں جب خدا کا کلام یعنی خدا کا ذکر یعنی خدا کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی نازل کردہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ زادتہم ایمانا، ایمان کہتے ہیں یقین کو، یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کا کلام یعنی پچھلوں کا بھی، پہلے والوں کا بھی ذکر ہے، قیامت تک کے حالات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ قرآن کے سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ایسا کلام ہے، قرآن کی تلاوت سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں بہترین لوگ وہ ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول نے کس کو کسوٹی بنایا، حق کی معیار کس کو بنایا، حق کی کسوٹی قرآن یعنی کس کو بنایا، فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. یعنی قرآن کے پڑھنے کو حق کی کسوٹی قرار دیا، خیر کی کسوٹی قرار دیا. تم میں یعنی کتنے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن سب سے پوری مخلوق میں، پورے انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں. تو یہ اللہ کا یعنی اعزاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور پڑھانے والوں کو کیسا اعزاز عطا فرمایا، مخلوق میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو سب سے بہتر قرار دیا. پھر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے حفظ کے متعلق جو احادیث ذکر کی گئی. قرآن پاک میں جو ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن کو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یعنی ہم نے اس کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن وہ گھبرا گئے، عاجز آ گئے. لیکن انسان نے اسے یعنی قبول کیا، مومن کے قلب نے اسے قبول کیا. یہ اعزاز ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نے قبول کیا فرمایا. پھر آپ سے صحابہ کرام نے سیکھے، پھر سینہ بسینہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے. اور یہ اعزاز ہے قرآن پاک کا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ چھپی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے. پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے. اور سب سے زیادہ قرآن کے حفظ کرنے والے دنیا میں ملیں گے. یہ قرآن پاک کے اعزازات ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے بار بار پڑھے جانے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مضامین آپ دیکھیے تفسیر کر رہے ہیں، بار ایک آیت کو تفسیر کریں گے، پھر دوسرے دن اس کو تفسیر کریے، پھر اس میں یعنی ایسے انمول موتی رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی معنی و مفاہیم کے سمندر ہے گویا کہ جتنا غوطہ غور یعنی ماہر ہوگا اتنے ہی موتی نکال سکتا ہے. تو قرآن پاک ایسا سمندر ہے اور اس میں ایسے موتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی فہم کے، ادراک کے، حکمت کے، دانائی کے ایسے حکمت کے پھول رکھ دیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کی جتنا ٹیلنٹ ہے، جتنی جو صلاحیت ہے، وہ اس میں غور و فکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ علوم سے آراستہ کرے گا. یعنی ہر بار آپ دیکھیں، آپ اگر سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کوئی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، یا کوئی آپ جو ہے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی ریڈنگ کر رہے ہیں، آپ ایک کے بعد دو تین چار بار اگر پڑھیں گے تو آپ پہلی مرتبہ جو آپ کا انٹرسٹ رہے گا، جو توجہ رہے گی، جو شوق رہے گا، پھر بعد میں پڑھنے پر وہ شوق نہیں رہے گا، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا رہے گا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کلام پرانا نہیں ہوگا، جتنے بار پڑھیں گے اتنی لذت ملے گی. یعنی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دنیا کی کتنی زبانیں یعنی استعمال کرنے والے، دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہر زبان بولنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. کوئی اس زبان پر اتنا آسانی کے ساتھ قرآن پاک یاد بھی ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا. یعنی دنیا بھر کی زبانیں بولتے ہیں، لیکن کلام پاک جب پڑھتے ہیں تو دنیا کے کونے کونے کے ہر مذاہب کو دیکھ لیں، یعنی اپنی وہ زبان استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کے لہجے الگ ہے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو سب کے لہجے ایک ہو جاتے ہیں. یہ اعزاز ہے قرآن پاک کا. تو دنیا میں اتنے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یعنی ایسا کلام ہے اگر ہم پہاڑ پر اس کو اتارتے تو رب کائنات کے جلال سے، اس کی یعنی دبدبے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، جل کر خاکستر ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب مومن پر اس کو اتارا ہے، اور پھر مومن یعنی اس کے سینے میں جو ہے محفوظ کر رہا ہے. یہ یعنی کتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. یعنی تمام دیگر کتابوں کا مجموعہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک میں تمام مضامین موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے قرآن پاک یاد کرتے ہیں. پھر میں کل کی نشست میں بھی بتایا تھا کہ جتنا ہو سکتا ہے قرآن کے یاد کرنے کی کوشش کیجیے. حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یعنی قرآن کے پڑھنے والے کو کہے گا، قاری قرآن کو کہے گا کہ پڑھو
اللہ تبارک و تعالیٰ سماعت کرے گا. جب ایک ایک آیت پڑھے گا بندہ تو ہر آیت پر ایک منزل بلند کر دی جائے گی، ایک منزل، ایک رتبہ بلند کر دیا جائے گا. تو 6666 آیتیں، یعنی ایک حافظ قرآن اگر قرآن پڑھ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے پورا قرآن ہی آپ یاد کر لیجئے، مخصوص سورہ 30واں پارہ یاد کر لیجئے. عورتیں یعنی کافی وقت رہتا ہے آپ کو، جو ہے جس طرح آپ جو پکوان کر رہی ہے، یا پھر جو ہے کپڑوں کی دھلائی صفائی، جو آپ کام کر رہی ہے، بچوں کے کام کے ساتھ گنگناتے جو آپ کلام پڑھیں گے. دیکھیے آپ اسلاف کے آپ کارنامے سنے ہیں، ان کی سیرت سنی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے آپ جو ہے سیرت سنی ہے، ان کے والدہ حافظ قرآن تھی اور وہ تلاوت کرتی تھی. تو وہ سنتے سنتے دیکھیے بچے باشعور ہوتے، یعنی شعور یعنی لاشعور ہی میں بچے جو ہے بس لیٹے ہوئے، بس جو دیکھتے ہیں آنکھوں سے وہ سیکھتے رہتے ہیں، وہ جو کان سے سنتے رہتے ہیں وہ سیکھتے رہتے ہیں. ماں اگر قرآن پاک کی تلاوت کرے گی تو بچے ضرور غیر محسوس طریقے کے ساتھ ان کے جو ہے قرآن کا ذوق بڑھے گا، شوق بڑھے گا. تو اپنے کام کرتے کرتے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سماعت کرے گا اور بندوں سے کہے گا چلو پڑھو قرآن. تو کیا منظر ہوگا. بندہ جو ہے یعنی قرآن پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا، اور ہر آیت پر ایک منزل بلند ہو رہی ہے، کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. پھر احادیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یعنی بندہ یہ سمجھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے غالباً، کہا کہ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس پر 30 نیکیاں مل رہی ہے. الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی. تو یہ ایک حرف نہیں، ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا. اور آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی، کون سی نوٹ چلے گی؟ نیکی کی نوٹ چلے گی. درہم، دینار، ریال، ڈالر سب یہیں رہ جائیں گے، دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. لیکن کل قیامت کے دن کوئی نوٹ چلے گی، کوئی کرنسی چلے گی تو وہ ہے نیکی کی کرنسی. تو یہاں جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، نیکیوں کے انبار لگا لیں، نیکیاں اپنے بھر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی ہے اللہ عبادت کے لیے، یہاں آزمائش کے لیے، امتحان گاہ میں ہم ہیں. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کلام پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. تو ہمارا مقصد یعنی ہمارا دنیا میں پیدا ہونا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. اب آپ سمجھیں گے کہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے، قرآن لے کے بیٹھ جائے، یہی عبادت ہے؟ نہیں، بلکہ ایک بندہ عقل حلال کے لیے صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے حلال رزق کمانے کے لیے، تو اگر وہ حلال کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اور پھر واپس گھر میں آنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا سارا دن عبادت میں شمار کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے. اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے، عقل حلال کی جستجو ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے تجارت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے ہوئے طریقے سے تجارت کر رہا ہے، اپنے ذاتی کام کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، اپنی غذا کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن اللہ اس تمام اس کے مشق کو، اس کے کام کو یعنی عبادت میں شمار کر دے گا. یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو لہذا یعنی اب جب موقع مل رہا ہے قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرے، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے. اور ایک حدیث پاک میں آپ سنا رہا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مشکا شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں سنو، ان قریب فتنہ عظیم ہونے والا ہے، بڑا فتنہ ہونے والا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت فتنے سے نجات کا کیا راستہ ہوگا، تو کیا ذریعہ ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب، فرمایا یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب. اب اس کے لیے یعنی اس کے اندر پہلے لوگوں کے احوال کا ذکر ہے اور آئندہ ہونے والے معاملات کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، اور اس کی خبریں دی گئی ہیں. وہ تمام تمہارے آپس کے اختلافات کا حل، وہ فیصلہ ہے، وہ حق و باطل کے درمیان یعنی فرق کرتی ہے، اور وہ کوئی ہزل یعنی مذاق کی کتاب نہیں ہے، کوئی جو ہے ٹائم پاس کی کتاب نہیں ہے کہ جو ہے وقت گزارنے کے لیے ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، یعنی ایک اس میں کا ایک ایک حرف جو ہے بامانہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی نہیں بیان فرما دیا، بلکہ جو یعنی جو کبر و غرور سے اس کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا. ارے اس پہ کیا دیکھنا ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب ہے؟ اگر قرآن سے بہتر کوئی کتاب اگر تصور کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی اس نعمت کی کسر شان کر رہا، یعنی اس کو کمتر سمجھ رہا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی ناشکری کی. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو اس کو غرور و تکبر سے چھوڑ دے گا اللہ اسے توڑ دے گا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور اس کو توڑ کر رکھ دے گا. اور جو شخص ہدایت کو قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو
گمراہ کر دے گا۔ یعنی قرآن کے علوم یعنی تفاسیر ہیں، فقہ ہے، یہ سب اس سے ریلیٹڈ ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستحکم رسی ہے اور ذکر حکیم ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے، اور ایسی چیز ہے کہ خواہشات اس میں کوئی کجی پیدا نہیں کر سکتی، اور اس کے قرات میں زبانوں کو دشواری نہیں ہوتی۔ ابھی آپ کو ذکر کیا، دنیا بھر کی بولیاں بولتے ہیں، لیکن قرآن جب پڑھتے ہیں تو کوئی دشواری نہیں ہوتی، آسانی کے ساتھ چھوٹے بچے بھی جو ہے پورے لہن سے پڑھتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، خوش الہانی سے قرآن پڑھا کرو، بہترین لہن میں قرآن پاک پڑھا کرو، اور قرآن پڑھنے کے آداب بتلائے گئے۔ جب قرآن آپ تلاوت کریں تو رونے جیسی صورت بنا لو، یہ اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے آپ گویا کہ اللہ کا کلام پڑھنا گویا کہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، یہ اللہ کی بول ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کلام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا۔ اور اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کتنے دنیا میں کتنی کتابیں پڑھتا ہے، لیکن اگر یاد رکھیں اسے اگر قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے تو اس سے بڑھ کر غافل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے محروم کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے روز پڑھنے کے لیے کتاب رکھا ہے، کتاب جو کہ دیا ہے۔ عام طور پہ عرف عام میں کیا ہو گیا، کسی کے انتقال پر یا پھر کوئی اوپننگ پر یا کسی کے جو ہے زیارت وغیرہ کوئی یعنی اس کے لیے جو ہے قرآن کو مخصوص قرآن کو کھولتے ہیں، لیکن یہ عمل اچھا نہیں ہے، بلکہ روزانہ کے لیے ایک آیت، کم سے کم ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، عزم کریے، آپ کوشش کریے، اللہ آسان کر دے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ عزم تو کرو، پختہ ارادہ تو کرو، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ شاعر کہتا، عزم کی آنچ سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ سنیے غور سے، عزم کی آنچ سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، اگر عزم نہ ہو تو موم بھی پتھر کی طرح ہے۔ اگر آپ پختہ ارادہ نہ کریں تو موم بھی آپ کے لیے ایک سخت جو ہے لوہا نظر آئے گا۔ ارادہ کر کے دیکھیں، میں انشاءاللہ روزانہ یہ ایک آیت یاد کروں گی، 2 آیت یاد کروں گی، 3 آیت یاد کروں گی، آپ عہد کر لیجئے کہ آپ کا کام ہے ارادہ کرنا، اللہ توفیق دے گا۔ اسی طرح جو فجر میں لوگ کہتے ہیں فجر میں نیند نہیں ہوشیار ہو رہی، آپ ارادہ کر لے اللہ، اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا میں فجر پڑھنا چاہتا ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے توفیق دے۔ دیکھیے پھر آپ اللہ تعالیٰ کیسا آسان کر دے گا، خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن ارادہ ہو، نیت ہو، خالص نیت ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو پھر اسی طرح جو حدیث کے آخری حصے میں کیا فرمایا کہ یہ قرآن بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، یعنی بار بار پر جب پڑھیں گے آپ ایک نیا لطف ملے گا، جب پڑھیں گے آپ ایک نیا مزہ آئے گا، جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تفسیر کی کلاسیں ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لوگ جو ہے بڑے ذوق و شوق سے سن رہے ہیں تفسیر کی کلاسز بھی۔ اور دیکھیے، آپ ایک آیت آپ سن لیجئے، پھر آپ بیٹھیے، آپ پڑھنے دیکھیے، آپ کو ایک الگ لطف آئے گا، شوق سے پڑھیے، گویا کہ تصور یہ کیجئے کہ میرا رب کا کلام ہے، میں رب سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے رب میں میرے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اعزاز دیا۔ دیکھیے دنیاوی کوئی بڑے عہدیدار سے یا کوئی یعنی کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، اگر اس سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو اگر خصوصی دعوت دیا ہے تو کیسا آپ اعزاز محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کی دعوت ملی، پھر اس کے فوٹوز شیئر کرتے ہیں، فلاں دوستوں کو جو ہے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے اس طرح فلاں آدمی مجھے دعوت دیا۔ لیکن آپ اندازہ کریں، رب کائنات کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، ارے پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ کلام کو پڑھنے کی آپ کو توفیق مل رہی ہے، تو یہ خوش نصیبی سمجھے قرآن پاک کے پڑھنے کو۔ یعنی اسی طرح اور اس کے معنوی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیے، ایک 50 سال پہلے کی تفسیر دیکھیے، پھر اس کے بعد آج کے موجودہ زمانے کی تفسیر دیکھیے، تفسیر آیتیں وہی ہیں، لیکن معنی مفاہیم میں اتنے لذت، یعنی ایک جتنا غور فکر کریں گے، جتنا یعنی اس میں غور فکر کر کے پڑھیں گے، جتنا ڈوب کر پڑھیں گے، اتنا آپ کو لذت ملے گی، اتنے اسرار کھلتے جائیں گے، اتنے جو راز کھلتے جائیں گے۔ یہ ایسا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہی وہ کلام ہے جس کو سن کر جنات بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ پھر جو راہ راست کی ہدایت کرتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، اور جس نے قرآن کے واسطے سے کوئی بات کہی تو سچی بات کہی، اور جس نے اس پر عمل کیا تو وہ اجر پائے گا، اور جس نے اس کے ذریعے کوئی فیصلہ کیا، اس نے انصاف کا فیصلہ کیا، اور اس کی جانب مخلوق کو دعوت دی، وہ لوگ اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیے گئے۔
تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مشکا شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو عروج بلندی عطا کرے گا، اور اسی کتاب سے ذریعے کتنی ہی قوموں کو پستی اور زوال کا شکار بنا دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن سے جڑے رہیں گے تو آپ کو حق اور باطل کی تمیز پیدا کی ہے۔ علم کیا کرتا ہے انسان کو؟ یہ برا ہے یہ اچھا ہے، اس کی تمیز پیدا کرتا ہے۔ اس لیے علم تو حاصل کر رہے ہیں لوگ، لیکن ہمیشہ دعا کریں کہ اے اللہ علم نافع عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما۔ لوگ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لوگ جو بڑے بڑے یعنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نفع نفع کی دعا نہیں کریں گے تو ڈگریاں رکھنے کے باوجود بھی ایسے جرائم کر رہے ہیں، انسانیت یعنی دم توڑتی نظر آ رہی ہے، ایسے ایسے یعنی خبی عمل کر رہے ہیں جو انسان کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ تو علم نافع کی دعا کرتے رہنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اگر قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، عمل کریں گے، تو اللہ عروج اور بلندی عطا کرے گا۔ اور قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں اور پھر اس کو علم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن یعنی قرآن سے دوری ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے تمہارا علم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو پستی اور زوال کی طرف، ان کے خاتمے کی طرف اسے لے جاتا ہے۔ تو یہ مشکا شریف کی حدیث ہے۔ تو ہمیں اپنی بلندی اور پستی کو اس حدیث کی روشنی میں غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری موجودہ پستی کا سبب کہیں قرآن سے دوری تو نہیں ہے، مسلمان کے قرآن سے دور تو نہیں ہو رہا، جو مسلمان جو جگہ جگہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا تو اعلان ہے اس کلام کی وجہ سے اللہ ترقی دے گا، بلندی دے گا۔ جیسے صحابہ اکرام 10 سال کے عرصے میں اللہ نے انہیں اقتدار عطا فرما دیا، آئے تھے مسافر بن کر مدینہ میں، اور کیسے خوش اسلوبی کے ساتھ اقتدار کو یعنی حکومت کو کیسے خوش طریقے سے، جو حسن طریقے سے حسن عمل کے ساتھ پوری لوگوں کے لیے جو مثال بنا دیا، وہ قوم کو اللہ کے رسول نے اس کلام کے ذریعے ایسا بنا دیا کہ مشہور تھا کہ عرب کی قوم جہالت میں اتنی یعنی کھٹاٹوب اندھیرے میں ڈوب گئی تھی، انسانیت دم توڑ رہی تھی، جب ان کی تلواریں نکلتی تو جب تک خون آلود نہیں ہوتی واپس میانوں میں نہیں جاتی، یعنی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے در پر تھے۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول نے اس کلام کے ذریعے ان کے اندر ایسی تعلیم، ایسی تربیت فرمائی کہ آج وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو صحابہ کو اللہ نے، جب اللہ کے رسول نے اس کلام کے ذریعے ان کی تربیت فرمائی، تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اے انسانوں، اب آنے والے بعد والے انسانوں، ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی کیسے اللہ کے رسول نے ان کی تربیت فرمائی، تعلیم فرمائی، یعنی ایسے صحابہ جیسے اعمال کرو گے، یعنی ان جیسے ان کو دیکھو گے تو یقیناً تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی تلاوت کا ایک بڑا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ہے، فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید۔ ہاں، فرمایا کہ جس طرح پانی پڑ جانے سے، پانی میں رہ جانے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو اسی طرح دل بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو فرمایا تلاوت قرآن اور زیادہ سے زیادہ موت کی یاد سے۔ دیکھیے لوہے کے زنگ کیسا دور ہوتا، بھٹی میں ڈال دو پھر سے نیا ہو جاتا ہے، لیکن یہ دل کا زنگ، یہ گناہوں سے جو گناہوں میں پڑا، گناہوں کا عادی، یعنی پرفتن دور میں ہم اپنے دل کو پاک صاف کیسے کریں؟ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن کے ذریعے آپ اپنے دل کو پاک کر سکیں گے۔ دیکھیے دل سے آپ قرآن پڑھیے، اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کا کلام سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون، اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں۔ اگر اللہ کا ذکر اگر تم یعنی پوری خوش دلی سے، شوق و ذوق سے اگر کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو سکون دے گا۔ دنیا بھر کی دولت ہے، ہر زندگی گزارنے کے سارے عیش و آرام کے ذریعے ہیں، لیکن دلی سکون نہیں ہے۔ دلی سکون اللہ فرما آگاہ ہو جاؤ اللہ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اگر چاہتے ہو فجر کے وقت اٹھ کر بس ایک رکوع پڑھ کے دیکھیے اور اس کا ترجمہ آپ کر کے دیکھیے، کتنا سکون ملے گا۔
تو یہ اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ محسوس کر کے دیکھیے، آپ غور و فکر کریے اور محسوس کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ میں خاص کر کالج کے لڑکوں کو، کالج اسٹوڈنٹس کو اور اسکول اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی صبح قرآن کی تلاوت سے کریے، پھر اس کے بعد اسکول کی تیاری کیجیے۔ انشاءاللہ آپ جب اللہ کے کلام سے آپ کا آغاز ہوگا تو دیکھیے، اللہ کا کلام جہاں پر پڑھا جاتا ہے، کل آپ نے حدیث سنی کہ اللہ کی رحمت کی بارش اس گھر پر ہوتی ہے جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر اور ایک بات سن لیجئے کہ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ آیت الکرسی پڑھ کر نکلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی واپس آنے تک فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، جاؤ، یعنی ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے۔ آیت الکرسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تو آیت الکرسی یاد کر لیں۔ انشاءاللہ میں کل سنوں گا، انشاءاللہ آپ لوگ کتنے بچے یاد کر سکتے ہیں یاد کریں، جتنے لوگ یاد کرتے ہیں۔ اگر اس میں سنانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو جو ہے ترجیح ملے گی، ایک دوسرے کو اسپرٹ ملے گی، جذبہ ملے گا کہ آیت الکرسی یاد کریں۔ اور اسی طرح جو ہے آمن رسول ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، تو اس طرح جو ہے اللہ کا کلام، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ اگر سورج گھر میں آ جائے تو کتنی کیسی اس کی روشنی ہوگی، یعنی اس سے زیادہ روشنی اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا جو قرآن پڑھے گا اور قرآن کے مطابق عمل کرے گا۔ تو اب دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے باپ کو اعزاز دیا جائے گا، تو پھر قرآن پڑھنے والوں کے لیے کیا اعزاز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اور ایک حدیث، یہ ابو داؤد کی حدیث تھی، اور ایک حدیث جو مسند احمد میں بھی حدیث آئی، امام ترمذی نے بھی بیان فرمایا، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث آئی، جس نے قرآن پڑھا اور پھر اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام جانا، اور پھر اس کے گھر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے 10 دوزخی افراد کو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے جنت میں داخل عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا بڑا اعزاز ہوگا۔ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ترسیں گے لوگ۔ باپ دیکھے گا بیٹے کو، بیٹے کو دیکھتے بیٹا بھاگے گا، باپ بھاگے گا۔ قرآن میں اس منظر کو اس طرح بیان کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتی وبنی، یعنی اس دن، یعنی آدمی کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنی اپنی فکر کرے گا، یہ کہیں کہ دنیا میں کوئی احسان جتلا کر کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، اس لیے اتنے قریبی رشتے بھی فرار اختیار کریں گے، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ جو ہے متلاشی رہیں گے۔ تو اس دن کیا کام آئے گا؟ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، روزہ اور قرآن اس بندے کی سفارش کریں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے قرآن پاک، یعنی قرآن کہے گا کہ اے اللہ دن رات تیرے کلام کو پڑھتا تھا، اے اللہ اس کلام کو پڑھتا تھا، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ اور روزہ بھی عام دنوں میں بھی، جمعرات پیر آج بھی عربوں میں جو ہے رہا کرتے ہیں، جمعرات پیر کا بھی روزہ، رمضان کے تو فرض ہے، روزہ اور قرآن بندے کی یعنی سفارش کریں گے، اور اللہ ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا۔ تو قرآن کو پڑھنے کی کتنا اعزاز ہے۔ دیکھیے اتنے قریبی رشتے آپ سے جدا ہو رہے ہیں، آپ کما رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، لیکن یہ بیوی بچے بھی فرار اختیار کریں گے، لیکن کون سچا ساتھی بن کر آئے گا؟ اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام آپ کا دوست بن جائے گا، ساتھی بن جائے گا، اور اسی طرح روزہ آپ کے لیے ہمدرد بن جائے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کا کلام، یعنی آپ اس سے جڑ جائیے، جتنے جڑ جائیں گے، جتنا قرآن سینے میں رہے گا اتنا آپ کا سینہ روشن رہے گا، خبر روشن رہے گی۔ قیامت کے دن آپ نور کے ساتھ چلیں گے، نور آپ کے ساتھ، یعنی روشنی ہی روشنی رہے گی، اور مرتبے بلند کر دیے جائیں گے، ہر آیت پر مرتبہ بلند ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے 10 دوزخی کو، جو دوزخ کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا، ان دوزخیوں کو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اعزاز قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ قرآن سے غفلت نہ کریں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت برابر کرتے رہو، اور اس کا پورا خیال رکھو، اگر اس کی طرف سے غفلت برتو گے
تو وہ تمہارے ذہن و دماغ سے اتنی ہی تیزی سے بھاگ جائے گا جتنی تیزی سے اونٹ، پیاسا اونٹ ریگستان سے بھاگ جاتا ہے. یعنی اس کی رفتار، یعنی اونٹ تو جو ہے ریگستان کا سب سے تیز سواری ہے. تو قرآن کو یاد کرو اور بار بار پڑھو. جو قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں اس کو تلاوت کرو. انشاءاللہ اس قرآن کی تلاوت بار بار کریں گے تو بار بار کرنے سے آپ کو یعنی یاد ہوتا رہے گا. جتنا آپ یاد کریں اس کو قرآن نماز میں پڑھتے رہیے انشاءاللہ. تو قرآن پڑھ کر چھوڑنا بہت اس کی جو ہے وہی سنائی گئی. یعنی جو قرآن یاد کر کے چھوڑ دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یعنی وزنی پتھر اس کے سر پر مار دیا جائے گا. پتھر سر پاش ہو جائے گا. پھر فرشتے پتھر اٹھا کر پھر اٹھائے تک پھر اس کا سر صحیح ہو جائے گا، پھر ڈالا جائے گا. نہ جانے کب تک یہ عذاب ہوگا. تو یہ کیوں یہ قرآن کے بھولنے والوں کے لیے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ نعمت اتنی بڑی ملی اور اس نے یوں ہی حقیر چھوڑ دیا. اتنی بڑی نعمت ہے قرآن کا یاد کرنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کو جو ہے محفوظ رکھنا، یہ حفظ کرنا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمت عطا فرمایا تو اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ کا کوئی قریبی دوست بڑا دور دراز سے قیمتی تحفہ لا کے دیا، اب آپ لے کے اس کو چھوڑ دیں گے، بتائیے اس کے دل کا کیا حال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اتنا بڑا تحفہ تمہیں دے رہا ہے اور اسے تم غفلت برتو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یعنی اس پر سزا دے گا، ناراض ہو جائے گا. تو لہذا قرآن کو کثرت سے یاد کریں. اسی طرح فرمایا جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. آپ نے سماعت فرمایا اس سے پہلے بھی کہ ویران گھر کی گھر کا جو ہے عیش و آرام اور اس کی آرائش گھر والوں سے ہے. گھر والے ہی نہ رہے کتنا بھی بہترین محل بنا لے وہ ابس ہوگا، بیکار ہوگا. تو لہذا یہ سینے میں قرآن کو محفوظ رکھیں. اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک حدیث فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قرآن کے علم رکھنے والوں، اس کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ اس سے غفلت برتو. اس کی تلاوت کا جو حق ہے اسی طرح دن میں رات میں اس کی تلاوت کرتے رہو اور اس کے الفاظ و معنی اور احکام کو پھیلاؤ اور اس سے اچھی آواز کے ساتھ پڑھو. دیکھیے ابھی سنا خوش الہانی کے ساتھ بہترین آواز میں پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، ایسا ہی پڑھ سکتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یعنی اس میں لہن پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کس کو سنا رہے ہیں؟ اللہ کو سنا رہے ہیں. تو اللہ کو سنا رہے ہیں تو اللہ بھی بڑا ذوق سے سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بڑے خوش الہانی سے پڑھیں اور یاد رکھیں ریاکاری دکھاوے سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھیں. جو کام کریں اللہ کے لیے کریں. اچھے کام کے وقت کیا کرتا ہے شیطان؟ ہر آدمی کے اس کی حیثیت سے، اس کے ٹیلنٹ سے شیطان ایسا بھٹکاتا ہے. تو یعنی آپ کو اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں نمازی ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. آپ یعنی ریاکاری شہرت سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں کیونکہ جو کام شہرت کی وجہ سے کیا جاتا ہے وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، وہ منہ پر مار دیا جاتا ہے. وہی کام نیکی بنے گا جو اللہ کے لیے نیت صاف ہوگی، خالص نیت ہوگی. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مضامین میں غور فکر کرتے رہو اور دنیا میں اس کا اجر نہ چاہو، آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. قرآن ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا ثواب ہے، چھونا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، سمجھنا ثواب ہے، محفل میں بیٹھنا ثواب ہے. یعنی پوری ثواب یعنی آخرت کی نیکی ہے، آخرت کا بدلہ ہے، بہترین نتیجہ ہے، رزلٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا. تو یہ اعزاز قرآن پاک اور صحابہ کا کیسا ذوق و شوق تھا. صحابہ کا ذوق، میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. یعنی کفار و مشرکین بھی جب مسلمان قرآن پڑھتے ہیں تو راتوں میں، دن میں تو مخالفت کرتے ہیں لیکن راتوں میں اندھیرے میں چھپ چھپ کر مسلمانوں کی دیواروں پر کے بازو، کھڑکیوں کے بازو آ کے قرآن سنتے، بے چین ہو جاتے جب تک قرآن نہیں سنتے. قرآن کیونکہ وہ عربی زبان جانتے تھے، قرآن میں جو لذت ہے، چاشنی ہے، مٹھاس ہے، وہ پھر جب ایک دوسرے کو دیکھ لیتے فوراً چوری پکڑ جاتی کہ ارے دن میں تو مخالفت کر رہا تھا، ارے تو بھی مخالفت کر رہا تھا، میں بھی مخالفت کر رہا تھا، لیکن قرآن سنے بغیر انہیں نیند نہیں آتی تھی. ایسا اللہ کا کلام ہے. اور پھر قرآن پاک کو جو ہے کثرت پر صحابہ کرام کا کیسا ذوق و شوق تھا. آپ کو ایک منظر بتاؤں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں ختم کر رہا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، دشمن بلوائی
باہر سے بہت آوازیں بلند کر رہے ہیں، تلواریں ہتھیار لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے آ گئے، اور اطراف سے گھر کو گھیر لیے، اور جب جو ہے گھر پہ کود کر آئے، بہت سے لوگ تھے، کود کر آئے، آپ کی جب شہادت ہوئی، شہادت آپ پر جو حملہ آور ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عثمان غنی اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے، تو جب آپ شہید ہوئے تو آپ کے جنازے کے سامنے جب دیکھا تو کلام پاک کھلا ہوا ہے، اور آپ کے جسم سے جو خون کے چھینٹے پڑے تھے اس آیت پہ پڑے، کون سی آیت تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت پر اس کے چھینٹے پڑے۔ اب دیکھیے کیسے، یعنی اب اندازہ تصور کر کے دیکھیے اس وقت کا مومنٹ کیسا تھا، باہر آوازیں ہو رہی ہیں آپ کے قتل کی، یعنی آپ کو قتل کرنے کے لیے ہجوم کا ہجوم آپ پر ٹوٹ پڑ رہا ہے، آپ کتنے اطمینان کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ ایسے وقت آدمی جان پر جب بن پڑتی ہے تو آدمی بچاؤ کا ذریعہ دیکھتا ہے، یعنی اپنی جان ہیبت میں رہتا ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا شوق دیکھیے، ذوق دیکھیے، اللہ کے کلام سے لو لگائے ہوئے، اور کون سی آیت پر آپ تلاوت، یعنی چھینٹے قرآن کے ہیں کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی کون کیا کر رہے ہیں جانتا بھی ہے۔ اب اندازہ کریں ایسے نازک مرحلے میں بھی صحابی رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور کیسے ذوق و شوق سے تلاوت فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کیسے ہو جائیں، اللہ کی رسی کو نہ تھامے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تم جدا جدا مت ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو پورے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی قرآن کی بنیاد پر پورے کے پورے متحد ہو جاؤ، اور اللہ سے، یعنی اللہ سے مدد طلب کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی مدد فرمائے گا۔ آج فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، لبنان کے مسلمان پریشان ہیں، نہ جانے کتنے جگہ جو ہے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، خود ہندوستان میں کتنے لوگ جو ہے جیلوں میں بلا بے قصور جیلوں میں بند کر دیا گیا، کتنے ان کے ساتھ ان کے جوانیوں کو برباد کرنے کے بعد کہتے ہیں باعزت بری کر دیا گیا، ان کی جوانی کے 10 سال برباد کر دیے گئے، ان کے بچوں کا کیا حال ہوا، ان کے جو بیویوں کا کیا حال ہوا، لیکن صرف یعنی دشمنی، اناد اور دشمنی کی بنیاد پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کی رسی کو مضبوطی تھام دے، اللہ تبارک و تعالی یعنی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ مولا، تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ، جب ہمارا آخر وقت آئے گا تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے پروردگار عالم، اس محفل کو نفع بخش بنا دے مولا، یعنی جتنے سن رہے ہیں مولا ان کے دل پر اثر پیدا کر دے مولا، اور قرآن سے ہمیں جڑ جانے اور قرآن سے مضبوط رشتہ قائم کرنے والا بنا دے مولا۔ اے پروردگار عالم، ہم گناہ گار، سیاکار، خطا کار ہے مولا، ہے تو تیرے ہی بندے مولا، تیرے ہی نام لیتے ہیں مولا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں مولا۔ اے اللہ، در در کی ٹھوکروں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، یقین تیری حبیب کی امت پریشان حال ہے مولا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، کل انبیاء کا واسطہ، اے اللہ تیرے پیارے بندوں کے صدقے مولا مسلمانوں کی حمایت فرما، مسلمانوں کو نصرت عطا فرما، حکمت و دانائی عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما۔ اس پرفتن دور میں مولا نئے آزمائشوں سے مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، اے پروردگار عالم ہمیں ثابت قدم رکھ مولا، مرتے دم تک اسلام پر قائم دائم رکھ۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی و نور عرشی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ریکارڈ بند کر۔